جو بندہ مومن سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور ہمیشہ سچائی کی تلقین کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صدیق کا مقام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ صدیق کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے، جھوٹ کا عامل ہوتا ہے، ہمیشہ جھوٹ فریب میں مبتلا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ پر ہی اس کی زندگی گزر بسر ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا نام کذابوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب مسلمان بندوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک اپنا مقام صدیقوں میں رکھنا ہے یا اللہ کے نزدیک ہمیں اپنا مقام جھوٹوں میں رکھنا ہے۔ 3 شخص ہوا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقبول فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں سب سے پہلے کوڑی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے۔ وہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور گنجے سے یہی کہتا ہے کہ آخر تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے۔ وہ فرشتہ تیسری مرتبہ اندھے کے پاس، نابینا کے پاس جاتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے تمہیں کیا چیز پسند ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت سید محمد مظفر میاں صاحب قبلہ چشتی گاہے بگاہے دین و سنیت کی باتیں بتاتے رہتے ہیں اپنے ناظرین کو، تاکہ بندہ مومن اسلام پر صحیح طریقے پر چل سکے اور جو شریعت کا پیغام ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اس راستے کے پیغامات پر عمل کرنے کے لیے گاہے بگاہے ہم سب کو اس ویڈیوز کے ذریعے ہم سب کو تعلیمات دیتے رہتے ہیں۔ آج اسی کڑی کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے جو تمام برائیوں سے محفوظ رہے۔ حضرات محترم، ایک برائی یہ بھی چیز ہے کہ معاشرے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کئی جگہ پر جھوٹ کی مذمت فرماتا ہے کہ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جس سے اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مومن جھوٹ سے باز آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر نہ لائیں بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنے سینوں میں معجزن فرمائیں۔ گاہے بگاہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، واقعات سنیں گے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ہم مسلمانوں کو جھوٹ سے بچنے کے لیے فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور ہمیشہ سچائی کی تلقین کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صدیق کا مقام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ صدیق کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے، جھوٹ کا عامل ہوتا ہے، ہمیشہ جھوٹ فریب میں مبتلا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ پر ہی اس کی زندگی گزر بسر ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا نام کذابوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اب مسلمان بندوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک اپنا مقام صدیقوں میں رکھنا ہے یا اللہ کے نزدیک ہمیں اپنا مقام جھوٹوں میں رکھنا ہے۔ حضرات محترم، یہ صاف ستھرا بیان ایک مرتبہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت مذکور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے، اگر اسے یہ بندہ مومن اپنے آپ میں اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو یقیناً اس سے جھوٹ سے بھی ہم بچ جائیں گے
اور اللہ کا شکر کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص ہوا کرتے تھے، ایک اندھا تھا، ایک کوڑھی تھا اور ایک گنجا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا ان تینوں کا امتحان لیا جائے کہ یہ اللہ کو کس طرح مانتے ہیں، یہ اپنے رب کی عظیمت کو، اپنے رب کے مقام و مرتبہ کو کس طرح پہچانتے ہیں، اس کے رب کو کس طرح مقبول مانتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقبول فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں سب سے پہلے کوڑھی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ کوڑھی برجستہ کہہ دیتا ہے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری جلد کو، میری شکل و صورت کو اچھا کر دے، مجھے بہتر بنا دے، مجھے خوبصورت کر دے، جس کی وجہ سے لوگ، کوڑ پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے گھن کھاتے ہیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے صحت و یابی عطا ہو جائے، میری جلد خوبصورت ہو جائے، میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ تو وہ فرشتہ اس کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی عطا سے اس کو صحت یابی عطا کر دیتا ہے، اس کی جلد کو، اس کے بدن کو خوبصورتی عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مال میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو وہ کوڑھی جو ابھی کوڑھی ہوا کرتا تھا، اللہ کی رحمت سے اس کو شفا مل گئی تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ اس شخص کو ایک اونٹنی عطا فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے۔ وہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور گنجے سے یہی کہتا ہے کہ آخر تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ گنجا بھی کہتا ہے یہ جو موجودہ عیب میرے سر پر ہے، جو میرے سر پر بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرنا بند کر دیں۔ وہ فرشتہ اس گنجے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سر پر بال اگاتے ہیں، اللہ رب العزت کی عطا سے اس کے سر پر بال آ جاتے ہیں اور وہ فرشتہ پھر اس سے کہتا ہے آخر تمہیں کیا محبوب چیز پسند ہے؟ تو وہ فرماتا ہے مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ اللہ کی عطا سے اس کو ایک گائے عطا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ فرماتا ہے اللہ تمہیں اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ فرشتہ تیسری مرتبہ اندھے کے پاس، نابینا کے پاس جاتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ وہ نابینا شخص کہتا ہے مجھے بس یہی چیز پسند ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو دیکھ سکوں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ سکوں، اللہ کی بنائی ہوئی اس چیز جو دنیا کو دیکھ سکوں اور میں اللہ کی نعمتیں دیکھ کر کے اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب وہ فرشتہ اس اندھے نابینا شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے تو وہ نابینا شخص کہتا ہے مجھے بکری بہت پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ اللہ کی عطا سے اس کو بکری عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ کئی سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کے اونٹنی میں، ان کے بکری میں، ان کے گایوں میں خوب برکت عطا فرمائی، ایک گنجے کے بکریوں میں ایک بہت بھاری ریوڑ اس کے پاس ہو گیا، اونٹنی والے کے پاس کئی بہت سارے اونٹ ہو گئے اور جو نابینا شخص تھے ان کے پاس گایوں کا ایک بہت بھاری جھنڈ ہو گیا۔ تو اب وہ امتحان لینے کے لیے وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس جاتا ہے اور وہ انسانی شکل و صورت میں وہ فرشتہ مفلسی کے حال میں اس کوڑھی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، میرا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، آپ مجھے کچھ عنایت کر دیں، مجھے اونٹنی کچھ دے دیں، جو بھی آپ کے پاس ہے مجھے اونٹنی دے دیں جس سے میں اپنا راہ سفر اپنا جاری کر سکوں۔ تو وہ کوڑھی شخص کہتا ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس اور بھی لوگ ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، میرے پاس اور بھی مصارف ہیں، لیکن مجھے تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ شخص فرشتہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم پہلے کوڑھی ہوا کرتے تھے،
تو تم ایک مفلس ہوا کرتے تھے، تم غریب ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کوڑی شخص جھوٹ بول دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نسلاً بعد نسلاً میں امیر ہوں، میرے پاس جو اونٹنیوں کا جو ریوڑ ہے وہ مجھے نسل در نسل ملا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا فرما دے۔ تو وہ فرشتہ اس کوڑی کے پاس سے ہٹ کر کے دوبارہ اس بکری والے کے پاس، اس گائے والے کے پاس جاتا ہے، اور اس گنجے کے پاس جب جاتا ہے اس گنجے سے بھی وہ فرشتہ وہی کہتا ہے کہ میں مفلس ہوں، میں مسافر ہوں، میرے پاس ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، آپ مجھے کچھ عنایت کر دیں، مجھے کوئی گائے دے دیں جس سے میں بیچ کر کے اپنا سفر جاری کر سکوں۔ تو وہ گنجا شخص بھی یہی کہتا ہے میں نسل بعد نسل میں جدی پشتی امیر ہوں، یہ مجھے گایوں کا ریوڑ اپنے باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے، میں تمہیں اس سے ایک گائے بھی نہیں دوں گا۔ تو وہ فرشتہ دوبارہ کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کچھ سالوں پہلے تم گنجے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہ یہی کہتا ہے میں جدی پشتی امیر ہوں، مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو نابینا ہوا کرتا تھا۔ جب وہ فرشتہ اس نابینا شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کے لیے کچھ بکریاں دے دیجئے جس سے میں بیچ کر کے اپنا سفر جاری کر سکوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے تم ایک بکری مانگتے ہو، وہ رب کائنات، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس نے مجھے ان بکریوں کا مالک بنایا ہے، وہ اللہ کے لیے اگر تم ایک بکری کیا، تم جتنی بکری چاہو اللہ کی رضا کی خاطر اتنی بکری لے کر کے جاؤ۔ میں اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے یہ بکریاں عطا فرمائی ہیں جس کی وجہ سے آج میں مال و دولت میں کھیل کود رہا ہوں، میں مال و دولت میں پھل پھول رہا ہوں۔ حضرات محترم، ان واقعات سے یہی معلوم چلتا ہے کہ ہمیں وقت سچ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے مجھے تمہاری بکری کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہو یا اللہ کی نعمت کی ناشکری ادا کرتے ہو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تمہیں ان بکریوں میں اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور تم اللہ کے خاص بندے ہو، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو۔ ان واقعات سے یہی معلوم چلتا ہے وہ پہلے کے دو شخص تھے، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ مجھے اللہ نے مجھے خوبصورتی عطا نہیں کی، مجھے اللہ نے گنجے پن سے دور نہیں کیا، اور جو تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں سچائی کا وعدہ فرمایا اور جو سچ تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ان واقعات سے یہی معلوم چلتا ہے کہ ہمیں ہمہ وقت سچائی کا دامن تھامے رہنا چاہیے، سچائی پر گامزن رہنا چاہیے، تبھی اللہ رب العزت ہمارا شمار سچوں میں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں یہاں پر آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ برائیوں میں لوگوں کی مدد نہ کریں اور اچھائیوں میں لوگوں کی مدد کریں۔ آپ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اچھائیوں میں لوگوں کی مدد کرو، اچھائی کو عام کرو اور برائی کو ختم کرو۔ تو آپ تمامی حضرات جو ناظرین یہ پیغامات سن رہے ہیں تو یہ بھلائی کا پیغام، یہ اچھائی کا پیغام، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ نیکی کو عام کرو۔ یہ نیکی کی ویڈیوز، یہ اسلامی تعلیمات کی ویڈیوز جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ آپ قرآن پر عمل کرنے والے کہلا جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹ جیسی نحوست سے ہم سب پاک ہو جائیں اور ہمارا شمار سچے لوگوں میں لکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔